کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کرانے آتی ہیں۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ وہ بندہ دولت، عزت اور صحت کی خواہش چھوڑ دے جو بخیل ہے اور ہمیشہ اپنے حق سے زیادہ کا امیدوار ہے۔ دولت کا مستحق صرف سخی انسان ہے۔ جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا قرآن کی روح سے کافری ہے۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ آج کا انسان اپنی روزی کی فکر میں رزق تلاش کر رہا ہے اور اپنے رازق کو بھول بیٹھا ہے جو اسے رزق دیتا ہے۔ جب شاعر کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو دنیا کی بند ہوتی ہیں، اور جب شاعر کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں تو دنیا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے۔ غلامی زبان سے وہ کچھ کہلوا سکتی ہے جو انسان نہیں کہنا چاہتا۔ نعمت کے بعد انسان کو ظرف نصیب نہ ہو تو نعمت لعنت بن جاتی ہے۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنی عظمت کے گیت گائے وہ کبھی عظیم نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں، جب اس سے موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ محبت کرنے والا بندہ خدا کی راہ پر چلتا ہے اور مومن اور کافر دونوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اپنی تاریخ کو محفوظ کریں اور لازوال بنیں، گزرے وقتوں سے نئی زندگی حاصل کریں۔ میں سچ کہتا ہوں، آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست ہے۔ اس کی موجودگی آپ کی زندگی کو بھرپور امیر بناتی ہے۔ زندگی دوسروں سے قرض نہیں لی جا سکتی، اسے خود اپنی روح کے اندر روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ ہر وہ چیز جس کے پاس زندگی ہے مر جاتی ہے اگر اسے غیر سازگار ماحول میں رہنا پڑے۔ تم کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ کرو بلکہ اپنے مقصد تخلیق کو پہچانو اور جدوجہد کیے جاؤ۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ قطرہ سمندر میں مل کر فرنا ہو جاتا ہے اور میں قطرہ رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو امیر کے پہلو میں نہیں ہوتا۔ آدمی کی موت روح کی جدائی سے نہیں بلکہ ایمان کی کمی اور یقین کی محرومی سے ہوتی ہے۔ گناہگار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ اگر شاعری کا مقصد انسان بنانا ہے تو شاعری وارث نبوت ہے۔ مصیبت ایک عطیہ خداوندی ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ تجربے سے معلوم ہوا کہ لوگ اخلاص اور دیانت کے بہت دشمن ہیں۔
بندہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا جس میں یہ ایک خوبی ہو کہ وہ عاشق رسول ہو۔ عشق رسول دین بھی ہے اور دنیا بھی، اس کے بغیر انسان نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ ایک بڑے استاد کی حیثیت سورج کی سی ہے جو اپنی روشنی اور حرارت ہر چیز تک بھی کم و کاست پہنچاتا ہے۔ وہ گھر ہزار صد تحسین کے قابل ہے جس میں روزانہ صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ مسلمان کی حقیقی اساس توحید اور ختم نبوت کے عقیدے پر ہے۔ مسلمان کے لیے جائے پناہ صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو صرف پڑھا نہ کرو، سمجھا بھی کرو۔ یقین ایک عظیم قوت اور انصاف ایک بیش بہا خزانہ ہے، اور صبر ایک عظیم سعادت ہے۔ قومیں فنا نہیں ہوتی بلکہ آئندہ نسلوں کی صورت میں اپنا قائم مقام پیش کر دیتی ہیں۔ اگر آدمی بننا چاہتے ہو تو بنی آدم کا احترام کرو۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ قومیں شاعروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، ترقی کرتی ہیں اور سیاستدانوں کے ہاتھوں مرتی ہیں۔ مومن ریشم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔ شب و روز کی اس دنیا میں مت پڑو، آپ کے پاس ایک اور وقت اور جگہ بھی ہے۔ بات علم سے کرو، طاقت کا سہارا نہ لو، کیونکہ طاقت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، علم کے آگے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ آج کا انسان اپنی روزی کی فکر میں رزق حلال تلاش کر رہا ہے اور اپنے رازق کو بھول بیٹھا ہے جو اسے رزق دیتا ہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ انسان کے روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی تو ایک عارضی شے ہے۔ ہر شخص کی طبیعت آسمان سے ملتی ہے اور زبان زمین سے۔ انسان اپنی حسرتوں کی خاطر اپنے رب کے سامنے سجدوں میں گرتا ہے، صرف عشق خدا میں گرے تو کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ دنیا میں موت سب انسانوں تک پہنچتی ہے اور کبھی کبھی انسان بھی موت تک جا پہنچتا ہے۔ جس قوم نے عورتوں کو ضرورت سے زیادہ آزادی دی، وہ کبھی نہ کبھی ضرور اپنی غلطی پر پشیمان ہوئی۔ آپ کے ماضی سے حال نکلتا ہے اور حال سے آپ کا مستقبل جنم لیتا ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد رکھو۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو امیر کے پہلو میں نہیں ہوتا۔ محبت کرنے والا بندہ خدا کی راہ پر چلتا ہے، مومن اور کافر دونوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے پھر بھی اس سے خاموش رہو، مگر بے ادبی نہ کرنا۔ جو مسائل انسان نہ حل کر سکے قدرت انہیں حل کرتی ہے۔